شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے ذمے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرہ داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کو کان لگائے تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پاتا ہے، اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا پروردگار انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں، اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراط پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کرے، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور جب اللہ کے بندے رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کعبہ میں کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بچا نہ سکے گا اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا، میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے تاں آکہ وہ عذاب دیکھ نہ لے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور گنتی میں کم ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا پروردگار کوئی لمبی مدت مقرر کر دے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے، پھر وہ اس وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان رسولوں کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔